बैठूं, मुझे बुलाया गया है, खुद से नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न गाहे बगाहे ऐसे हमें ड्रामे दिखलाता रहा है। मैं माजी बईद की बात कर रहा हूँ, जब हम अभी नौजवान थे या नौजवानी से पहले ऐसे ऐसे ड्रामे नशर हुए कि जिनकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। आज का जो ड्रामा है वो सिवाय ग्लैमर के और कुछ नहीं। अदाकारी का मयार भी पस्त है, तहरीर भी डिमांडिंग होती है कि आपने जी इस मौजू पे लिखना है, इस मौजू को नहीं छेड़ना, और कोशिश करनी है कि ख़वातीन ये ड्रामा ज़्यादा देखें। उसकी वजह यह है कि लिबास से या ज़ेवरात से जो उन अदाकाराओं ने पहने होते हैं, टीवी देखने वाली ख़वातीन उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती हैं और अगले रोज़ उसी प्रोडक्ट की शॉपिंग करती हुई नज़र आती हैं। तो ये है एक ड्रामे का अहवाल। आज के ड्रामे का जो 100% तिजारती बुनियादों पर बनाया जाता है। पहले ऐसा नहीं था और हमें वाकई अच्छे ड्रामे देखने को मिलते थे। वो कहानियाँ हमारे घरों की होती थीं। गांव का कल्चर अगर दिखाया जाता था तो उस ज़माने में उसी किस्म का कल्चर राइज था। आज मैं जिस ड्रामे की बात करूँगा वो ड्रामा 1985 में नशर हुआ और उसने देखने वालों को अपने शहर में कुछ इस तरह से जकड़ा कि ड्रामा शुरू होने से आधा घंटा पहले वाकई बाज़ार वीरान हो जाते थे। चंद ड्रामों में से एक ड्रामा। लेकिन गैरत के मामलात में कच्चे और पक्के को नहीं देखा जाता। तूने जब घोड़े चुराई थी ना तो गलती की थी, और अब भी तुम जब चोरियां करते हो तो वो गलती नहीं होगी। तुम क्या समझते हो? फैसला क्या होगा? रानी बच जाएगी ना? उन्नीस 1985 में ये कराची टेलीविज़न सेंटर से नशर हुआ। इस ड्रामे के हिदायतकार थे हारून रिंद और इस ड्रामे को लिखा था अब्दुल कादिर जुनेजो ने। मैं तुम लोगों के बुलाने पर आया हूं, कोने में नहीं बैठूंगा चाचा फैजू। दोनों का ताल्लुक़ सिंध के इलाकों से है, इसलिए वो सिंधी अवाम के नफ्स शनास थे और उन्हीं के मसाइल को छेड़ा उन्हीं अदाकारों को लेकर। इस ड्रामे में नूर मोहम्मद लाशारी, दूसरे थे सलाउद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, राशिद महमूद, शहज़ादी। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ का नाम शायद मैं ले चुका हूँ, और बहुत से ऐसे कुर्बान जिलानी हो गए, गुलाब चांडियो। ये ऐसे नाम हैं जो जिनमें अक्सरियत अदाकारों की इन नामों की इस दुनिया में अब नहीं है। मेन किरदार जिसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया देखने वालों को वो था मंसूर बलोच का किरदार, जो हमें हाशिम के रूप में नज़र आए। हाशिम एक दबंग नौजवान है, न किसी से डरता है, ना हक बात कहने से वो झिझकता है। कहानी कुछ यूँ है कि गांव का एक नौजवान एक बहुत बड़े रईस यानी कि वडेरे की बहुत कीमती घोड़ी चुरा कर ले जाता है और उसे बेच देता है। वो वडेरा आग बगोला हो जाता है और अपने बंदे दौड़ा देता है कि इस आदमी को तलाश करो जिसने ये काम किया है, और उसके आदमी पता कर लेते हैं कि घोड़ी चुराने वाला फला आदमी है। वो वडेरा उसकी नौजवान बहन को अगवा कर लेता है, जो मासूम भी होती है और उस ज़माने के कल्चर के मुताबिक सीधी सादी और भोली भाली भी। अब सिंध का जो उस वक्त का कल्चर था या उससे पहले जो कल्चर था, उसमें एक रस्म थी जिसको कारोकारी कहा जाता था।
اس میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی اپنے کسی محبوب کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی پکڑی جاتی یا گھر سے بھاگ جاتی یا کوئی اس کو زبردستی اغوا کر کے لے جاتا تو بازیاب ہونے پر اس لڑکی کے باپ اور بھائی پر لازم تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے عدالت میں پیش ہو جائیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا جنہیں مردوں کی غیرت کہا جاتا تھا۔ اغوا کرنے والا کوئی سزا نہیں پاتا تھا، اس کا محبوب جس نے اسے ورغلایا ہوتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں ملتی تھی، سزا صرف لڑکی کو ملتی تھی۔ اور یہی حال اس لڑکی کے ساتھ ہوا جس کے بھائی نے گھوڑی چوری کی تھی، لیکن اس کی بہن کو اغوا کر لیا گیا۔ بازیاب تو وہ ہو گئی لیکن سزاوار ٹھہری تھی وہ سزائے موت کی۔ اس کا باپ جس کا کردار نور محمد لاشاری نے کیا، بہت خوبصورت انداز میں کیا، اور ایک پیار کرنے والا باپ تو ویسے کسی بھی لڑکی کا ہو وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، تو اس کو بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن اس بات پر بھی وہ راضی ہو جاتا ہے کہ برادری جو فیصلہ کرے گی میں اس پہ عمل کروں گا۔ برادری اگر چھوڑ دے گی تو اس کی مہربانی، برادری اگر لڑکی کو، میری بیٹی کو قتل کرنے کا حکم دے گی تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ برادری بیٹھ جاتی ہے، پنچایت جس کو کہتے ہیں، پنچایت کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو سرپنچ کہا جاتا ہے۔ اس پنچایت کا سربراہ نسبتاً شیطان صفت آدمی تھا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح لڑکی کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمارے خاندان کا نام اونچا ہو کہ یہ لوگ کتنے غیرت مند ہیں۔ گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں جس میں ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ایک اس میں نوجوان ایسا بھی ہوتا ہے جو اس لڑکی یعنی کہ رانی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور منصور بلوچ یعنی کہ ہاشم بھی اس برادری میں شامل ہوتا ہے۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کا قصور نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ کچھ لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، لڑکی کو لازمی قتل کرنا پڑے گا۔ ادھر جو رانی ہوتی ہے اس کی جان پر بنی ہوتی ہے کہ نہ جانے میرے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، میرے خلاف بھی ہوتا ہے کہ میرے حق میں ہوتا ہے، وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ پوری برادری میرے سر کے پیچھے ہے، روشن میں نہیں بچوں گی۔ سرپنچ سب لوگوں کی باتیں سننے کے بعد ایک فیصلہ کرتا ہے کہ اگر برادری میں سے کوئی آدمی اس لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو جائے تو ہم لڑکی کو چھوڑ دیں گے، دوسری صورت میں لڑکی لازمی قتل کر دی جائے گی۔ وہ سرپنچ باری باری تمام لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، سب لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے ہیں، اس میں نوجوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کوئی بھی رانی کو بیاہنے پر تیار نہیں ہوتا۔ اس ساری بحث میں جو ہاشم ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا، اس کا ایک ڈائلاگ ہے بہت خوبصورت، ذرا سنیے۔ تم گاؤں کے وڈیرے ہو، رانی کو قتل کرانا چاہتے ہو تو کسی ایک کو کہہ دو، اس کو قتل کر دے گا، باقی ایک ایک کے آگے پھینک کر غریب کی بیٹی کو اتنا ذلیل تو نہ کرو۔ اس کی تمام تر ہمدردیاں اس لڑکی کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ وہ حق گو ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سارے کھیل میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں۔ تو تمام لوگوں سے مایوس ہونے کے بعد سرپنچ بڑے تنزیہ انداز میں منصور بلوچ یعنی ہاشم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم تو بڑی باتیں کر رہے تھے، اب بتاؤ کیا تم لڑکی سے نکاح کرو گے؟ تو ہاشم کا جواب یہ ہوتا ہے۔ ہاشم، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے تو بہت بول رہے تھے، اب تم کیوں نہیں کر لیتے رانی کو قبول؟ بہت خوبصورت پلے تھا، دیواریں نام تھا اس کا، اپنے نام کی طرح اس کی کہانی تھی کہ معاشرے میں قدم قدم پر اچھے لوگوں کے لیے دیواریں ہوتی ہیں، بے گناہ لوگوں کے لیے دیواریں ہوتی ہیں، اور کسی بھی ظالم کے لیے کوئی دیوار نہیں ہوتی جو اس کے ظلم کا راستہ روک سکے۔
اب شاید سندھ میں یہ رسم نہ ہو، کافی روشنی پہنچ چکی ہے علم کی، لیکن ایک طویل عرصے تک جس طرح انڈیا میں ایک رسم تھی ستی جس کو کہا جاتا ہے کہ خامن کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی اس کی لاش کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور بہت سی عورتیں بخوشی یہ سزا قبول کرتی تھیں، اور سندھ میں بھی یہی رسم وہاں سے آئی۔ سندھ کی جس طرح بہت ساری رسومات ایسی ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے باسیوں یعنی ہندوؤں سے لی گئی ہیں، تو یہ رسم بھی لگتا ہے کہ وہیں سے آئی، اور اب تو یہ رسم دم توڑ چکی ہے۔ دیواریں ڈرامے پر تھوڑی سی میں نے بات چیت کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے نوادرات میں سے ایک توشہ خاص ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، بہت خوبصورت پلے ہے، یوٹیوب پر موجود ہے۔ پرنٹ اس کا اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن آپ ڈرامہ دیکھ کر مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خوبصورت اداکاری، خوبصورت تحریر اور بہترین ڈائریکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اور ڈراموں کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے دیواریں تجویز کروں گا، یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔